اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آپ نے فلمی اداکار محمد علی کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض دوستوں نے ان کی کوئی نہ کوئی فلم بھی دیکھ رکھی ہو۔ وہ لمبا عرصہ پاکستان کی فلمی صنعت پر چھائے رہے۔ وہ اور ان کی بیگم زیبا کسی بھی فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ لوگ ان کی فلموں کا انتظار کرتے تھے اور بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ اس زمانے کے محاورے کے مطابق یہ فلمیں کئی کھڑکی توڑ ہفتے چلتی۔ ویورز، اس وقت میں محمد علی کی فلمی زندگی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنے والا، بلکہ ان کی انسان دوستی کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کے راوی میرے ایک بہت ہی عزیز دوست محمد بھوٹا انجم ہیں، جو MP انجم کے نام سے بھی معروف ہیں۔ MP انجم اور میں نے بہت سال ایک ہی محکمے کی ملازمت میں گزارے۔ وہ اگرچہ میرے بعد محکمے میں آئے اور عمومی اصطلاح کے مطابق مجھ سے کافی جونیئر تھے، لیکن اپنی بزلہ سنجی، ادب کے ساتھ دلچسپی، شعر و شاعری کے ساتھ لگاؤ اور اچھی گفتگو کی وجہ سے وہ بہت جلد اپنے سینئرز کے بھی قریب ہو جاتے تھے۔ مجھے انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور ان کی لائف ہسٹری کو جاننے کا بھی۔ وہ بتایا کرتے ہیں کہ 3rd ایئر کے طالب علم تھے ولایت حسین اسلامیہ کالج میں، جب ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد گھر میں واحد کمانے والے تھے اور ان کی وفات سے ذرائع آمد ختم ہو گئے، لہٰذا ان کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی۔ اب وہ کسی ملازمت کی تلاش میں تھے تاکہ گھر کا چولہا جلتا رہے، لیکن ایک ایسے نوجوان کے لیے جو محض انٹرمیڈیٹ پاس ہو، اچھی ملازمت کا ملنا ناممکن تھا۔ جیسے تیسے انہوں نے وقت گزارا اور ملازمت ہی کی تلاش میں ایک روز لاہور جا پہنچے۔ وہ بتاتے ہیں، میری جیب میں صرف 20 روپے تھے اور میں یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ ان 20 روپوں میں لاہور میں 20 دن گزارنے ہیں۔ ان تفصیلات کو چھوڑیے انہوں نے کیسے گزارا کیا، البتہ یہ بتانا شاید ضروری ہو کہ ان کے گاؤں کا ایک آدمی لاہور کے کسی متمول شخص کے ہاں بطور مالی کام کر رہا تھا۔ وہ اس کا پتہ ساتھ لائے تھے اور ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس کے گھر جا پہنچے تھے۔ اس نے اپنے مالک سے بات کرنے کے بعد انہیں اپنے پاس سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا۔ یہ اس کے کام کاج میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیتے اور پھر ملازمت کی تلاش میں لاہور کے گلی کوچوں کی خاک چھاننے کے لیے گھر سے نکل جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں واپس آیا تو سرونٹ کوارٹر میں ایک پھٹا
اور پرانا سا رسالہ پڑا ہوا تھا. یہ ایک فلمی رسالہ تھا جس کا نام مصور تھا. کہتے ہیں میں نے ورک گردانی شروع کی تو اس میں محمد علی کے بارے میں ایک مضمون تھا جس میں یہ فکرہ بھی درج تھا کہ محمد علی بڑے خدا ترس انسان ہیں اور غریبوں کی مدد میں خوشی محسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ادھر ادھر کسی اور جگہ بھٹکنے کی بجائے محمد علی کے پاس جاؤں گا اور اس سے مدد کے لیے کہوں گا. ایک عام غریب سے نوجوان کے لیے کسی معروف فلمی اداکار کے گھر پہنچنا اور اس سے ملنا اتنا آسان نہیں ہو سکتا، لیکن قدرت نے ان کی مدد کی اور ایک آدمی کے ذریعہ جو محمد علی کے گھر کام کرتا تھا انہیں اندر تک رسائی ہو گئی. اندر تک رسائی سے مراد یہ ہے کہ اس آدمی نے کہا کہ آپ گیراج میں آ کر محمد علی کا انتظار کر سکتے ہیں. جب وہ اسٹوڈیو جانے کے لیے گھر سے نکلیں گے تو آپ بڑھ کر سلام کر لیں اور عرض مدعا کر دیں. محمد علی اور ان کی بیگم اس وقت کچھ دن سوات گزارنے کے بعد واپس آئے تھے. جب محمد علی گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے سلام کیا. ایک اجنبی کو پا کر محمد علی کچھ حیران ہوئے، لیکن جلد ہی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ نوجوان کیا چاہتا ہے. محمد علی نے ان سے کہا کہ وہ دوپہر 2 بجے اسٹوڈیو میں ان سے ملیں. ایم بی انجم کہتے ہیں میں نے ان سے کہا میں تو آ جاؤں گا لیکن مجھے اسٹوڈیو میں گھسنے کون دے گا. اس پر محمد علی نے کاغذ کی ایک چٹ پر دستخط کر کے انہیں دے دیے کہ جو روکے اسے دکھا دینا، تمہارے لیے دروازے کھلتے جائیں گے. ایم بی انجم کہتے ہیں میں وقت مقررہ پر وہاں پہنچ گیا، لیکن اس وقت محمد علی باہر گئے ہوئے تھے، دفتر میں موجود نہ تھے. ان کا دفتر علی زیب پروڈکشنز کے نام سے تھا. وہ کہتے ہیں میں باہر بیٹھا انتظار کرنے لگا. اتنے میں چونکہ محمد علی اور ان کی بیگم چند دن باہر رہے تھے تو ان کے ملنے جلنے والے اندر آنے لگے اور ان کے بارے میں پوچھنے لگے. ان دوستوں میں سے جو ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے بہت سے نام ہیں، مثلاً علاؤ الدین کا، پھر ہدایت کار ریاض شاہد کا جو نیلو کے خاوند تھے. اسی عرصہ میں زیبا بھی اندر آ گئیں. پھر کوی آئے، رنگیلا آئے، یوسف خان آئے، اداکارہ شبنم آئیں اور ان کے شوہر روبن گھوش آئے. ان کی منڈلی تو اندر لگی ہوئی تھی اور ایم بی انجم باہر بیٹھے تھے چپراسی کے پاس. کچھ دیر کے بعد محمد علی آئے. انہوں نے چپراسی سے چائے لانے کو کہا. ایم بی انجم کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہو لیا اور برتن اٹھانے میں اس کی مدد کی اور پھر چائے سرو کرنے کے لیے اس کے ساتھ کمرے کے اندر چلا گیا. محمد علی نے انہیں دیکھا تو اپنے دوستوں سے مخاطب ہوئے کہ یہ نوجوان یتیم ہے، غریب ہے، بیکار ہے، اس کی مدد کا کوئی راستہ نکالنا ہے، آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس پر علاؤ الدین نے جیب سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکالا. ان کی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگوں نے بھی پیسے نکالے اور وہ 200-400 500 روپیہ محمد علی کو دیا کہ اس نوجوان کو دے دیا جائے. ایم بی انجم کہتے ہیں میں نے
یہ رقم لینے سے معذرت کی کہ میں روزگار چاہتا ہوں، وقتی امداد نہیں۔ اگرچہ انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ یہ پیسے رکھ لیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر ریاض شاہد نے محمد علی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اپنی جو نئی فلم بنا رہے ہیں، اور یاد رہے یہ فلم بن رہی تھی جیسے جانتے نہیں کے نام سے۔ ریاض شاہد نے کہا کہ اس فلم کا حساب کتاب رکھنے کے لیے آپ کو ایک نوجوان کی ضرورت تو ہوگی، آپ اسے کیوں نہیں رکھ لیتے؟ محمد علی کو یہ بات پسند آئی اور انہوں نے ایم بی انجم سے کہا، بیٹے تم بہت دنوں سے گھر سے باہر ہو، تمہاری والدہ تمہارے لیے اداس ہوں گی، گاؤں جاؤ، ان کے پاس 2-4 دن رہو، ان کی دعائیں لو، 1 ہفتے کے بعد واپس آ جاؤ، میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں گا۔ ایم بی انجم کہتے ہیں، یہ بات سن کر مجھے جتنی مسرت ہوئی اس کا اندازہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو بیکار ہو اور جسے یوں ملازمت کی نوید مل جائے۔ وہ کہتے ہیں، میں گاؤں گیا، والدہ کو میں نے ساری بات بتائی، لیکن اسی عرصے میں ملازمت کی ایک اور صورت سامنے آ گئی اور میری والدہ نے مشورہ دیا کہ تم محمد علی کے پاس کام کرنے کی بجائے یہ ملازمت اختیار کر لو، اور میں نے والدہ کے حکم کی تعمیل کو ہی سعادت جانا۔ ویورز، ایم بی انجم کہتے ہیں، آج اس بات کو نہ جانے کتنے سال ہو گئے ہیں، محمد علی کو وفات پائے بھی کم و بیش 15 سال ضرور ہو چکے ہیں، لیکن میں ان کی اس نیکی کو یاد کر رہا ہوں۔ میں نے اسے کبھی بھی نہیں بھلایا۔ میں ان کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں کہ انہوں نے ایک کمزور اور بے کس انسان کا اس کی مجبوری کے وقت ہاتھ تھاما۔